روایت ہے حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ مومن کی مثال کچی کھیتی کی سی ہے جسے ہوائیں جلاتی ہیں، کبھی گرا دیتی ہیں، کبھی سیدھا کرتی ہیں، یہاں تک کہ اس کی موت آ جاتی ہے۔ اور منافق کی مثال مضبوط صنوبر کی سی ہے جسے کوئی آفت نہیں پہنچتی حتیٰ کہ یکبارگی اس کا اکھڑنا ہوتا ہے۔ روایت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ ایسا کوئی مسلمان نہیں جو کسی مسلمان کی صبح کے وقت بیمار پرسی کرے مگر 70,000 فرشتے اسے شام تک دعائیں دیتے ہیں، اور اگر شام کو بیمار پرسی کرے تو صبح تک 70,000 فرشتے دعائیں دیتے ہیں اور اس کے لیے جنت میں باغ ہوگا۔ روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے، جب میں اپنے کسی بندے کو اس کی 2 پیاری چیزوں یعنی آنکھوں میں مبتلا کر دوں پھر وہ صبر کر جائے تو میں ان کے عوض اسے جنت دوں گا۔ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو میری قبر کے پاس مجھ پر درود پڑھے گا میں سنوں گا، اور جو دور سے مجھ پر درود پڑھے گا مجھے پہنچایا جائے گا۔ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اللہ جس کا بھلا چاہتا ہے اس کو مصیبت دیتا ہے۔ روایت ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کو کون سا عمل زیادہ پیارا ہے؟ فرمایا وقت پر نماز۔ میں نے کہا پھر کون سا؟ فرمایا ماں باپ سے بھلائی۔ میں نے کہا پھر کون سا؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد۔ فرمایا مجھے حضور نے یہ باتیں بتائیں، اگر زیادہ پوچھتا تو زیادہ بتاتے۔ روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو اپنے وظیفے یا اس کے کچھ حصے سے سو جائے پھر فجر و ظہر کے درمیان پڑھ لے تو ایسا ہی لکھا جائے گا گویا اس نے رات میں پڑھا۔ روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ہر بندہ اس پر اٹھایا جائے گا جس پر مرے گا۔ روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 نعمتیں ہیں جن میں بہت لوگ گھاٹے میں ہیں، تندرستی اور فراغت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ عبادت کے اچھے رستے پر ہوتا ہے پھر بیمار ہو جاتا ہے تو اس پر مقرر شدہ فرشتے سے کہا جاتا ہے تو اس کے تندرستی کے زمانے کے برابر اعمال لکھ، یہاں تک کہ میں اسے شفا دے دوں یا اپنے پاس بلا لوں۔ روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسلمان کسی جسمانی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو فرشتے سے کہا جاتا ہے کہ تو اس کی وہی نیکیاں لکھ جو یہ پہلے کرتا تھا، پھر اگر رب اسے شفا دیتا ہے تو اسے دھو دیتا ہے اور پاک کر دیتا ہے، اور اگر اسے وفات دیتا ہے تو اسے بخش دیتا ہے اور رحم کرتا ہے۔ روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ میری امت میں سے 70,000 بغیر حساب جنت میں جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو منتر جنتر نہیں کرتے، فال کے لیے چڑیاں نہیں اڑاتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بھیڑ کے مرے بچے پر گزرے تو فرمایا کہ تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ یہ اسے 1 درہم کے عوض ملے؟ صحابہ نے عرض کیا، ہم نہیں چاہتے کہ یہ ہمیں کسی بھی چیز کے عوض ملے۔ تو فرمایا اللہ کی قسم، دنیا اللہ کو اس سے زیادہ ذلیل ہے جیسی یہ تمہارے نزدیک۔ روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں،
فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اچھی طرح وضو کرے اور طلب ثواب کے لیے اپنے مسلمان بھائی کی بیمار پرسی کرے تو 70 سال کے فاصلے پر دوزخ سے دور رکھا جائے گا۔ روایت ہے حضرت ابو موسیٰ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندے کو مصیبت یا اس سے کم و بیش تکلیف گناہ کے بغیر نہیں پہنچتی، اور جو کچھ رب معاف کر دیتا ہے وہ بہت ہے۔ اور آیت یہ تلاوت کی، جو مصیبت تمہیں پہنچی وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی سے تھی، رب تو بہت معافی دیتا ہے۔ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے راوی فرماتے ہیں، لانتی ہے دنیا کا بندہ اور لانتی ہے درہم دینار کا بندہ۔ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، شہید 5 ہیں، طاعون والا، پیٹ کی بیماری والا، ڈوبا ہوا، دب کر مرنے والا اور اللہ کی راہ کا شہید۔ روایت ہے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو دنیا سے محبت کرتا ہے وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچا لیتا ہے، اور جو اپنی آخرت سے محبت رکھتا ہے وہ اپنی دنیا کو نقصان پہنچا لیتا ہے، تو باقی کو فنا ہونے والی پر اختیار کرو۔ روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، فرماتی ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جب بندے کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں اور اس کے پاس گناہ مٹانے والا عمل نہیں ہوتا تو اللہ اسے غم میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ اس کے گناہ مٹا دے۔ روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو کسی مریض کی بیمار پرسی کرے تو وہ رحمت میں گوتے لگاتا ہے حتیٰ کہ بیٹھ جائے، جب بیٹھ جاتا ہے تو رحمت میں ڈوب جاتا ہے۔ روایت ہے حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اگر دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اس میں سے کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ نہ پلاتا۔ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ بندہ کہتا ہے میرا مال، حالانکہ اس کے مال صرف 3 ہیں، جو کھا کر ختم کر دے، یا پہن کر گلا دے، یا دے تو جمع کر دے، جو ان کے علاوہ ہے وہ تو جانے والا ہے اور وہ اسے لوگوں کے لیے چھوڑنے والا ہے۔ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہوشیار رہو، دنیا لانتی چیز ہے، اور جو دنیا میں ہے وہ لانتی ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اور اس کے جو رب کے قریب کر دے، اور عالم کے اور طالب علم کے۔ روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کی بیمار پرسی کرے تو 7 بار کہہ دے کہ میں عظمت والے اور عرش عظیم کے رب یعنی اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ تجھے شفا دے، مگر اسے شفا ہوگی، لیکن یہ کہ اس کی موت ہی آ گئی ہو۔ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ آگ خواہشات سے گھیر دی گئی ہے اور جنت تکالیف سے گھیر دی گئی ہے۔ روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی کی عبادت و مشقت کا ذکر ہوا اور دوسرے کے تقویٰ کا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عبادت تقویٰ کے برابر نہیں ہو سکتی، یعنی پرہیزگاری کے۔ روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ قیامت کے دن جب بلا والوں کو ثواب دیا جائے گا تو آرام والے تمنا کریں گے کہ کاش ان کی کھالیں دنیا میں کینچیوں سے کاٹی گئی ہوتی۔ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ دنیا مومن کا
قید خانہ ہے اور کافر کی جنت۔ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے تو فرمایا، اے مومن قوم کی جماعت، تم پر سلام ہو، انشاءاللہ ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں۔ مجھے یہ تمنا ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھتا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ فرمایا، تم میرے ساتھی دوست ہو، ہمارے بھائی وہ ہیں جو اب تک آئے نہیں۔ لوگوں نے عرض کیا، کیا آپ کے جو امتی اب تک نہیں آئے انہیں حضور کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا، بتاؤ تو، اگر کسی شخص کے گھوڑے 5 کلیان ہوں اور وہ نہایت سیاہ گھوڑوں میں مخلوط ہو گئے ہوں، کیا یہ اپنے گھوڑے نہ پہچان لے گا؟ بولے، ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا، وہ آثارِ وضو سے 5 کلیان آئیں گے اور میں حوض پر ان کا پیش رو ہوں گا۔ روایت ہے حضرت عبداللہ ابن شقیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، انسان اس طرح بنایا گیا ہے کہ اس کے آس پاس 99 بلائیں ہیں، اگر ان سب بلاؤں سے بچ گیا تو بڑھاپے میں پڑے گا حتیٰ کہ مر جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ مومن اور مومنہ کو اس کی جان و مال و اولاد کی مصیبتیں پہنچتی رہتی ہیں حتیٰ کہ وہ رب سے اس طرح ملتا ہے کہ اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بخار کا ذکر ہوا تو اسے ایک شخص نے گالی دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے برا نہ کہو، یہ تو گناہوں کو ایسے دور کرتا ہے جیسے بٹی لوہے کے میل کو۔ روایت ہے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو جنت کے باغ میں رہتا ہے حتیٰ کہ لوٹ آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی نے ایک کتے کو دیکھا جو پیاس کی وجہ سے گیلی مٹی چاٹ رہا تھا، تو اس شخص نے اپنا موزہ لیا اور اس میں چلو سے پانی بھر کر اس کتے کو پلایا یہاں تک کہ وہ سیراب ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ کام پسند آیا اور اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت ایک بلی کے معاملے میں جہنم میں داخل ہوئی۔ اس نے ایک بلی کو باندھ رکھا تھا، نہ تو اس کو کچھ کھلایا نہ اس کو چھوڑا کہ وہ حشرات الارض کو کھاتی، یہاں تک کہ وہ بھوکی مر گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر جھوٹ مت باندھو، کیونکہ جو مجھ پر جھوٹ باندھے گا وہ ضرور جہنم میں داخل ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں یہ 4 باتیں ہوں گی وہ خالص منافق ہے، اور جس شخص میں ان 4 باتوں میں سے ایک بات ہوگی اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی، یہاں تک کہ وہ اس کو چھوڑ دے۔ نمبر 1، جب امین بنایا جائے تو خیانت کرے۔ نمبر 2، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ نمبر 3، اور جب کسی سے کوئی عہد کرے تو عہد شکنی کرے۔ نمبر 4، اور جب جھگڑا کرے تو بد زبانی کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی مومن کامل نہیں ہوگا جب تک کہ اپنے بھائی مومن کے لیے وہی چیز ناپسند کرے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سا اسلام افضل ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ اس شخص کا اسلام جس کی زبان اور ہاتھ سے تمام مسلمان سلامت رہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی شاخیں 60 سے کچھ زیادہ ہیں اور حیا ایمان کی ایک بہت بڑی شاخ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام اعمال کا ثواب نیتوں سے ہے، اور ہر آدمی کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی۔ جس شخص کی ہجرت
اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور جس شخص کی ہجرت دنیا حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کے واسطے ہو تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہوگی جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود لینے والوں، سود دینے والوں، سودی دستاویز لکھنے والوں اور اس کے گواہوں پر لعنت فرمائی ہے، اور فرمایا کہ وہ سب گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں جس شخص میں ہوں وہ ایمان کی مٹھاس پائے گا۔ نمبر 1، جس کو اللہ اور رسول ان دونوں کے ماسوا سارے جہان سے زیادہ محبوب ہوں۔ نمبر 2، اور جو کسی آدمی سے خاص اللہ ہی کے لیے محبت رکھتا ہو۔ نمبر 3، اور جو اسلام قبول کرنے کے بعد پھر کفر میں جانے کو اتنا ہی برا جانے جتنا آگ میں جھونک دیے جانے کو برا جانتا ہے۔ روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بدوی کے پاس بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے، اور جب بھی آپ کسی بیمار کی عیادت فرماتے تو کہتے تھے کوئی ڈر نہیں، خدا نے چاہا یہ تو صفائی ہے۔ چنانچہ اس سے بھی فرمایا کہ کوئی ڈر نہیں، انشاءاللہ صفائی ہے۔ وہ بولا ہرگز نہیں، یہ تو بہت برے پر بخار جوش مار رہا ہے، اسے قبر جنگا دے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو ایسے ہی صحیح۔ روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدت موت دیکھنے کے بعد کسی کی آسان موت پر رشک نہیں کرتی۔ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں: اسلام کا جواب دینا، بیمار کی عیادت کرنا، جنازوں کے ساتھ جانا، دعوت قبول کرنا، چھینک کا جواب دینا۔ آیت ہے بنی سلیم کے ایک صاحب سے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے یا اپنے ہاتھ یہ چیزیں گنائی، فرمایا تسبیح آدھی ترازو ہے اور الحمدللہ اسے بھر دے گی، اور تکبیر آسمان و زمین کے درمیان کو بھر دیتی ہے، اور روزہ آدھا صبر ہے، اور پاکی آدھا ایمان ہے۔ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جس سے اللہ خطائیں مٹا دے، درجے بلند کر دے؟ لوگوں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا وضو پورا کرنا، مشقتوں میں مسجد کی طرف زیادہ قدم رکھنا، نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا، یہ ہے سرحد کی حفاظت۔ روایت ہے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جب بندہ بیمار یا مسافر ہوتا ہے تو اس کے وہی عمل لکھے جاتے ہیں جو وہ تندرستی اور گھر میں کرتا تھا۔ روایت ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جس کی نماز عصر جاتی رہی گویا اس کا گھر بار اور مال لٹ گیا۔ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ 5 نمازیں اور جمعہ سے جمعہ تک اور رمضان سے رمضان تک درمیان کے گناہ مٹانے والی ہیں جب کبیرہ گناہوں سے بچا رہے۔ روایت ہے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھوکوں کو کھلاؤ، بیماروں کی مزاج پرسی کرو، قیدی چھڑاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کھڑے ہو کر پڑھو، اگر طاقت نہ رکھو تو بیٹھ کر، اگر طاقت نہ رکھو تو کروٹ پر۔ روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، کبھی مجھ سے تف نہ فرمایا، اور نہ یہ کہ تم نے یہ کیوں کیا اور نہ یہ کہ کیوں نہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی 5 نمازیں پڑھو اور اپنے مہینے کا روزہ رکھو اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ دو
اپنے حکم والے کی اطاعت کرو، اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، فرماتی ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کو پیارا عمل دائمی ہے اگرچہ تھوڑا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی زیادہ ایسا نہیں جسے پیدائش کے وقت شیطان چھوتا نہ ہو، وہ بچہ شیطان کے چھونے سے ہی چیختا ہے سوا مریم اور ان کے فرزند کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ہدایت کی طرف بلائے اس کو تمام عالمین کی طرح ثواب ملے گا اور اس سے ان کے اپنے ثوابوں سے کچھ کم نہ ہوگا، اور جو گمراہی کی طرف بلائے تو اس پر تمام پیروی کرنے والے گمراہوں کے برابر گناہ ہوگا اور یہ ان کے گناہوں سے کچھ کم نہ کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اس سے تو مایوس ہو چکا کہ عرب کے نمازی اسے پوجیں لیکن انہیں آپس میں بھڑکانے میں مشغول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام غریبی سے شروع ہوا اور جیسا شروع ہوا تھا ویسا ہی پھر ہو جائے گا، غربا کو خوشخبری ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں ایسا کوئی نہیں جس پر ایک ساتھی جن اور ایک ساتھی فرشتہ مقرر نہ ہو۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر بھی؟ فرمایا مجھ پر بھی، لیکن رب نے مجھے اس پر مدد دی جس سے وہ مسلمان ہو گیا، اب وہ مجھے بلائی کا مشورہ دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے رہیں گے یہاں تک کہ کہا جائے گا کہ یہ مخلوق تو اللہ نے پیدا کی، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو جو ان میں سے کچھ پائے وہ کہے میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے تو اس سے کہتا ہے کہ فلاں چیز کس نے پیدا کی، فلاں کس نے، یہاں تک کہ کہتا ہے تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا۔ جب اس حد کو پہنچے تو اعوذ باللہ پڑھ لو اور اس سے باز رہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور بولا کہ میں اپنے دل میں ایسے خیالات محسوس کرتا ہوں کہ وہ بولنے سے جل کر کوئلہ ہو جانا زیادہ پسند ہے۔ فرمایا خدا کا شکر ہے جس نے ان خیالات کو وسوسہ بنا دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان میں شیطان کا بھی اثر ہے اور فرشتے کا بھی۔ شیطان کا اثر تو مصیبت سے ڈرانا اور حق کا جھٹلانا ہے، لیکن فرشتے کا اثر خیر کا وعدہ کرنا اور حق کی تصدیق کرنا ہے۔ جو یہ آخری بات محسوس کرے وہ جان لے کہ یہ رب کی طرف سے ہے، خدا کا شکر کرے، اور جو دوسری چیز محسوس کرے وہ مردود شیطان سے اللہ کی پناہ مانگے۔ پھر یہ تلاوت کی کہ شیطان تمہیں فقیری سے ڈراتا اور بے حیائی کا مشورہ دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جھوٹا ہونے کو یہی کافی ہے کہ ہر سنی بات بیان کر دے۔ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جب مسلمان بندہ یا مومن وضو کرنے لگتا ہے، اپنا چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے سے ہر وہ خطا نکل جاتی ہے جدھر آنکھوں سے دیکھا ہو، پانی یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ۔ پھر جب اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں سے وہ ہر خطا نکل جاتی ہے جسے اس کے ہاتھ نے پکڑا تھا، پانی یا پانی کی آخری بوند کے ساتھ۔ پھر جب اپنے پاؤں دھوتا ہے تو ہر وہ خطا نکل جاتی ہے جدھر اس کے پاؤں چلے، پانی یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ، حتیٰ کہ گناہوں سے پاک و صاف نکل جاتا ہے۔ روایت ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ نہ بغیر پاکی کے نماز قبول اور نہ خیانت کے مال سے صدقہ و خیرات قبول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی، جو ان کا وضو اچھی طرح کرے اور انہیں صحیح وقت پر ادا کرے اور ان کا
رکوع و خشوع پورا کرے، اس کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ اسے بخش دے، اور جو ایسا نہ کرے تو اس کے لیے اللہ کا وعدہ نہیں، اگر چاہے بخشے اور اگر چاہے اسے عذاب دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سچے اور دیانتدار تاجر کا حشر نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا جب کہ کوئی اس بات کی پرواہ نہ کرے گا کہ اس نے جو مال حاصل کیا وہ حلال ہے یا حرام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس بدن کو حرام غذا دی گئی وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کوئی موت کی آرزو نہ کرے، اس لیے کہ وہ یا تو نیکوکار ہوگا تو ممکن ہے اس کے نیک عمل میں زیادتی ہو جائے، اور یا بدکار ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ آئندہ توبہ کر کے خدا تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر لے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اصل میں بخیل وہ شخص ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جس نے سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا، خدا تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا اور اس کے 10 گناہوں کو معاف فرمائے گا اور 10 درجے بلند فرمائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایسے علم کو سیکھا جس کے ذریعے خدا تعالیٰ کی خوشنودی طلب کی جاتی ہے، مگر اس نے صرف اس لیے سیکھا کہ اس علم سے متاع دنیا حاصل کرے، تو قیامت کے دن اس کو جنت کی خوشبو تک میسر نہ ہوگی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بلائی چاہتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اور خدا دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے ماں باپ، بیٹے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ روایت ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردی کے موسم میں تشریف لے گئے۔ جب پتے جڑ رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کی 2 شاخیں پکڑ لیں، فرمایا کہ پتے جڑنے لگے۔ راوی فرماتے ہیں کہ فرمایا اے ابو ذر، میں نے کہا حضور حاضر ہوں۔ فرمایا کہ جب مسلمان بندہ اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے ہی جڑ جاتے ہیں جیسے پتے اس درخت سے جڑ گئے۔ روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ جبریل امین علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے، عرض کیا اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ بیمار ہیں؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا میں آپ پر اللہ کے نام سے افسوں کرتا ہوں، موذی چیز سے، ہر نفس کی شرارت سے، حسد والی آنکھ سے، اللہ آپ کو شفا دے۔ اللہ کے نام سے افسوں کرتا ہوں۔ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا اے انسان میں بیمار ہوا، تو نے میری مزاج پرسی نہ کی۔ بندہ کہے گا الہی میں تیری عیادت کیسے کرتا، تو جہانوں کا رب ہے۔ فرمائے گا کیا تجھے خبر نہیں کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تو نے اس کی بیمار پرسی نہ کی؟ کیا تجھے خبر نہیں کہ اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا؟ اے آدمی میں نے تجھ سے کھانا مانگا، تو نے مجھے نہ کھلایا۔ عرض کرے گا الہی تجھے میں کیسے کھلاتا، تو جہانوں کا رب ہے۔ فرمائے گا کیا تجھے علم نہیں کہ تجھ سے میرے فلاں بندے نے کھانا مانگا، تو نے اسے نہ کھلایا؟ کیا تجھے پتا نہیں کہ اگر تو اسے کھلاتا تو میرے پاس پاتا؟ اے انسان میں نے تجھ سے پانی مانگا تو نے مجھے نہ پلایا۔
عرض کرے گا مولا میں تجھے کیسے پلاتا، تو تو جہانوں کا رب ہے۔ فرمائے گا تجھ سے میرے فلاں بندے نے پانی مانگا، تو نے اسے نہ پلایا، اگر تو اسے پلاتا تو آج میرے پاس وہ پاتا۔ روایت ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ایسا کوئی مسلمان نہیں کہ جس پر فرض نماز آئے تو اس کا وضو و خشوع و رکوع اچھی طرح کرے، مگر یہ اس کے پچھلے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے جب تک کہ گناہ کبیرہ نہ کیا ہو، یہ ہمیشہ ہی ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو تکلیف، بیماری، غم و رنج، ایذائے غم، حتیٰ کہ کانٹا جو اسے لگے نہیں پہنچتا، مگر اللہ اس کی برکت سے خطائیں مٹا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز عصر چھوڑ دے اس کے عمل ضبط ہو گئے۔ آیت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے وضو کی نماز قبول نہیں یہاں تک کہ وضو کرے۔ عامر شبی سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حلال ظاہر ہے اور حرام ظاہر ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے، تو جو کوئی شبہ کی چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور اپنی آبرو کو بچا لیا، اور جو کوئی ان شبہ کی چیزوں میں پڑ گیا تو اس کی مثال اس چرواہے کی ہے جو بادشاہ کی محفوظ چراگاہ کے آس پاس اپنے جانوروں کو چرائے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ جانور شاہی چراگاہ میں داخل ہو جائیں۔ سن لو، ہر بادشاہ کی ایک حما محفوظ و مخصوص چراگاہ ہوتی ہے، اور اللہ کی حما اس کی زمین میں وہ چیزیں ہیں جن کو اس نے حرام ٹھہرایا ہے۔ خبردار، بدن میں ایک گوشت کی بوٹی ایسی ہے کہ اگر وہ درست ہے تو سارا بدن درست ہے، اور اگر وہ فاسد ہو گئی تو سارا بدن بگڑ گیا۔ سن لو، وہ دل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بتاؤ تو اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر ہو کہ اس میں روزانہ 5 دفعہ نہائے، کیا کچھ میل رہے گا؟ لوگوں نے عرض کیا کہ بالکل میل نہ رہے گا۔ فرمایا یہ 5 نمازوں کی مثال ہے کہ اللہ ان کی برکت سے گناہ مٹاتا ہے۔ آیت ہے حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جو اپنے بستر پر پاک ہو کر لیٹے اور اللہ کا ذکر کرتا رہے حتیٰ کہ اسے نیند آ جائے تو رات کی کسی گھڑی میں کروٹ نہ لے گا جس میں اللہ سے دنیا اور آخرت کی خیر مانگے، مگر رب اسے یہ دے گا۔ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ دین آسان ہے اور کوئی دین کو سخت نہ بنائے گا مگر دین اس پر غالب آ جائے گا، لہٰذا ٹھیک رہو، خوشخبریاں دو اور صبح شام اندھیری رات کی نمازوں سے مدد لو۔ روایت ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز اول وقت میں اللہ کی خوشنودی ہے اور آخر وقت میں اللہ کی معافی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسا کوئی مسلمان نہیں جو وضو کرے تو اچھا کرے، پھر کھڑے ہو کر 2 نفل دل اور منہ سے متوجہ ہو کر پڑھے، مگر اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی۔ روایت ہے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ سیدھے رہو مگر تم یہ کر نہ سکو گے، اور جان رکھو کہ تمہارا بہترین عمل نماز ہے، اور وضو کی حفاظت مومن ہی کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ نماز فجر میں اسفار کرو، یعنی روشنی میں ادا کرو، کیونکہ اس کا روشنی میں ادا کرنا اجر میں بہت بڑا ہے۔ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کرے اور اپنے دونوں ہاتھوں سے گردن کا مسح کرے وہ قیامت کے دن
توق سے محفوظ رکھا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس سے اس کے عمل کا ثواب کٹ جاتا ہے، مگر 3 عمل سے کہ ان کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ نمبر 1، صدقہ جاریہ کا ثواب۔ نمبر 2، یا اس علم کا ثواب جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ نمبر 3، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے عمرہ تم میں سے بہترین لوگ ہوں اور تمہارے مالدار سخی ہوں اور تمہارا معاملہ آپس کے مشوروں سے طے ہوتا رہے تو تمہارے لیے زمین کی پیٹھ زمین کے پیٹ سے بہتر ہے، اور جب تمہارے عمرہ بدترین لوگ ہوں اور تمہارے مالدار بخیل ہوں اور تمہارے معاملات تمہاری عورتیں طے کرنے لگیں تو تمہارے لیے زمین کا پیٹ زمین کی پیٹھ سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو پرچھاڑ دینے والا پہلوان نہیں ہے، پہلوان تو وہی ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس کا مالک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چٹائی پر سو کر جب اٹھے تو آپ کے جسم مبارک پر چٹائی کا نشان پڑ گیا تھا، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کاش آپ ہم لوگوں کو حکم فرماتے کہ ہم لوگ آپ کے لیے بچھونا بچھا دیتے اور آپ کی راحت کا سامان کر دیتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے دنیا سے کیا مطلب، میری اور دنیا کی مثال تو ایسی ہے جیسے کوئی سوار کسی درخت کے سایہ میں کچھ دیر بیٹھ جاتا ہے، پھر اس درخت کو چھوڑ کر چل دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب وہ زمانہ آئے گا کہ مسلمان کا بہترین مال بکریاں ہوں گی، جن کے پیچھے پیچھے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور بارش کے مقامات پر بھاگتا ہوا چلا جائے گا تاکہ وہ اپنے دین کو فتنوں سے بچا لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 خصلتیں نجات دلانے والی اور 3 خصلتیں ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں۔ نجات دلانے والی خصلتیں یہ ہیں: نمبر 1، ظاہر و باطن میں اللہ سے ڈرنا۔ نمبر 2، خوشی اور ناراضگی میں حق بولنا۔ نمبر 3، مالداری اور فقیری میں درمیانی چال چلنا۔ اور ہلاکت میں ڈالنے والی خصلتیں یہ ہیں: نمبر 1، نفسانی خواہشوں کی پیروی کرنا۔ نمبر 2، بخیلی کی اطاعت کرنا۔ نمبر 3، اپنی ذات پر گھمنڈ کرنا، اور یہ تینوں میں سب سے زیادہ سخت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں سے کچھ حضرات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھنے لگے کہ ہم اپنے دلوں میں ایسے خیالات محسوس کرتے ہیں کہ انہیں بیان کرنا بہت بڑا گناہ معلوم ہوتا ہے۔ فرمایا کہ کیا تم نے یہ بات پائی ہے؟ عرض کیا ہاں۔ فرمایا یہ کھلا ہوا ایمان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 کلمے رحمان کو بہت زیادہ محبوب ہیں، یہ زبان پر بہت ہی ہلکے اور میزان عمل میں بہت ہی بھاری ہیں۔ وہ 2 کلمے یہ ہیں: سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ روایت ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو پاکی پر وضو کرے اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ تم میں سے ہر شخص بقدر ذوق نماز پڑھے، جب تھک جائے تو بیٹھ جائے۔ روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جنت کی چابی نماز ہے اور نماز کی چابی پاکی۔ روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، فرماتی ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بقدر طاقت اعمال اختیار کرو، کیونکہ اللہ ملال نہیں ڈالتا حتیٰ کہ تم خود ملال میں پڑو۔ روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، فرماتی ہیں
فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتے ہوئے اونگے تو سو لے حتیٰ کہ نیند جاتی رہے، کیونکہ جب کوئی اونگتے نماز پڑھے گا تو نہیں جانے گا کہ شاید دعائے مغفرت کرے تو اپنے آپ کو دعا دے لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو پاک کو حلال کھائے، سنت پر عمل کرے اور لوگ اس کے فتنوں سے محفوظ رہیں، وہ جنت میں جائے گا۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج کل بہت سے ایسے لوگ ہیں۔ فرمایا میرے بعد والے زمانوں میں بھی ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑھے، اس کی ناک گرد آلود ہو جس پر رمضان آئے پھر اس کی بخشش سے پہلے گزر جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے اس کے ماں باپ یا ان میں سے ایک بڑھاپا پائے اور اسے جنت میں نہ پہنچائیں۔ روایت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا کنجوس ہے وہ جس کے پاس میرا ذکر ہو وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ منکر کے سوا میری ساری امت جنت میں جائے گی۔ عرض کیا گیا منکر کون ہے؟ فرمایا جس نے میری فرما برداری کی بہشت میں گیا، جس نے میری نافرمانی کی منکر ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو جماعت سے بالشت بر بچھڑا اس نے اسلام کی رسی اپنی گردن سے اتار دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو تلاش علم میں نکلا وہ واپسی تک اللہ کی راہ میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان آدمی کا بیڑیا ہے، جیسے بکریوں کا بیڑیا الگ اور دور اور کنارے والی کو پکڑتا ہے، تم گھاٹیوں سے بچو، جماعت مسلمین اور عوام کو لازم پکڑو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں دو چیزیں وہ چھوڑی ہیں، جب تک انہیں تھامے رہو گے گمراہ نہ ہوگے، اللہ کی کتاب اور اس کے پیغمبر کی سنت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ نے میری امت سے ان کے دلی خطرات میں درگزر فرما دی جب تک کہ اس پر کام یا کلام نہ کر لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے کچھ فرائض لازم فرمائے انہیں ضائع نہ کرو، کچھ محرمات حرام کیے ان کی حرمت نہ توڑو، کچھ حدیں مقرر کی ان سے آگے نہ بڑھو، کچھ چیزوں سے بغیر بولے خاموشی کی ان سے بحث نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا کلام اللہ کے کلام کو منسوخ نہیں کرتا اور اللہ کا کلام میرے کلام کو منسوخ کرتا ہے اور اللہ کا کلام بعض کو منسوخ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ علم کھینچ کر نہ اٹھائے گا کہ بندوں سے کھینچ لے، بلکہ علماء کی وفات سے علم اٹھائے گا، حتیٰ کہ جب کوئی عالم نہ رہے گا لوگ جاہلوں کو پیشوا بنا لیں گے جن سے مسائل پوچھے جائیں گے، وہ بغیر علم فتویٰ دیں گے، گمراہ ہوں گے، گمراہ کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حمد و صلات کے بعد یقیناً بہترین بات اللہ کی کتاب ہے اور بہترین طریقہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے، اور بدترین چیز دین کی بدعتیں ہیں اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو میری طرف سے ایسی بات نقل کرے جسے جھوٹ جانتا ہے تو وہ جھوٹوں میں سے ایک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ایجاد کرے ہمارے دین میں وہ طریقہ جو اس دین میں نہیں وہ مردود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علمی بات عالم کی اپنی گمشدہ چیز ہے، جہاں پائے وہ ہی اس کا حقدار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو کے سوا کسی میں رشک جائز نہیں، ایک شخص جسے اللہ مال دے تو اسے اچھی جگہ خرچ پر لگا دے، دوسرا وہ شخص جسے اللہ علم دے تو اسے فیصلہ کرے اور لوگوں کو سکھائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن 5 قسموں پر اترا: حلال، حرام، محکم اور متشابہ اور مثالیں۔
لہٰذا حلال کو حلال جانو اور حرام کو حرام مانو، محکم پر عمل کرو اور متشابہ پر ایمان لاؤ، مثالوں سے عبرت پکڑو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چیزیں تین طرح کی ہیں، ایک وہ جس کا ہدایت ہونا ظاہر، اس کی تو پیروی کرو، ایک وہ جس کا گمراہی ہونا ظاہر، اس سے بچو، ایک وہ جو مختلف ہے، اسے اللہ کے حوالے کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری امت کے بگڑتے وقت میری سنت کو مضبوط تھاما تو اسے 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ سونے چاندی کی کانوں کی طرح مختلف کانے ہیں، جو کفر میں اعلیٰ تھے وہ اسلام میں بھی اعلیٰ ہیں جبکہ عالم بن جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے سیدھے رستے کی مثال قائم فرمائی اور اس رستے کے دو طرفہ 2 دیواریں ہیں جن میں کھلے ہوئے دروازے ہیں، دروازوں پر پردے لٹکے ہیں، راستے کے کنارے پر پکارنے والا کہہ رہا ہے کہ راستے پر سیدھے چلے جاؤ، ٹیڑے نہ ہونا۔ اس کے اوپر ایک منادی بھی ہے جو پکارتا ہے، جب کوئی بندہ ان میں سے کوئی دروازہ کھولنا چاہتا ہے تو دائی کہتا ہے، ہائے افسوس، اسے نہ کھول، اگر کھولے گا تو اس میں گھس جائے گا۔ پھر اس کی تفسیر یوں فرمائی کہ راستہ تو اسلام ہے اور کھلے ہوئے دروازے اللہ کے محرمات ہیں اور لٹکے ہوئے پردے اللہ کی حدیں ہیں، اور راستے کے کنارے پر پکارنے والا قرآن ہے اور اس کے اوپر بلانے والا اللہ کا واعظ ہے جو ہر مومن کے دل میں ہوتا ہے۔